ایک بچہ شادی میں رخصت کے وقت اپنی ماں سے، امی دلہن تو بہت رو رہی ہے۔ ماں، بیٹا دلہن گیٹ تک روئے گی، اس کے بعد دلہا قبر تک روئے گا۔ پیاس عید پر سسرال گیا، ساس نے مرغی پکا کر سامنے رکھ دی۔ داماد صاحب نے ازرہ تکلف کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ساس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہے، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کو کتا کھا گیا۔ ایک شیخ نے عربی کو خون دے کر اس کی جان بچائی۔ عربی نے اسے BMW کار گفٹ کی۔ کچھ عرصے بعد عربی کو پھر خون کی ضرورت ہوئی تو اسی شیخ نے پھر اسے خون دیا۔ اس بار عربی نے اسے ڈنگ ڈانگ ببل کا پیکٹ گفٹ کیا۔ شیخ غصے سے مرسڈیز کیوں نہیں دی؟ عربی، منا اب ہماری رگوں میں بھی شیخوں کا خون دوڑ رہا ہے نا، اس لیے۔ ایک پٹھان ڈاکٹر سے، ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے ڈاکٹر خان، تم روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلا کرو۔ 1 سال بعد پٹھان نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب وزن تو کافی کم ہو گیا ہے مگر ہم افغانستان پہنچ گیا ہے، ابھی ادھر ہی رکے یا آگے روس نکل جائے۔ مینٹل ہاسپٹل کے ایک روم میں سب پاگل ڈانس کر رہے تھے، ان میں سے ایک پاگل چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے سمجھا کہ شاید یہ پاگل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا، تم ڈانس کیوں نہیں کر رہے؟ پاگل، چپ بیوقوف، میں دلہا ہوں۔ ایک انگریز پر بجلی کی تار گر گئی، تڑپ تڑپ کر مرنے ہی والا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ انگریز اٹھ کر بھاگا اور بولا، پاکستان زندہ باد۔ بیویاں کب خوش ہوتی ہے؟ انڈیا، جب ان کے پتی دیو شاپنگ کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ امریکہ، جب ان کے ہسبینڈ انہیں ڈائمنڈ رنگ گفٹ کرتے ہیں۔ پاکستان، کپڑے دھوتے ہوئے میاں کی جیب سے ملنے والے پیسے لے کر ہی خوش ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نماز سیکھنے مولوی کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، ثنا آتی ہے؟ صاحب گھبراتے ہوئے، جی وہ نہیں آتی ہے مگر کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی ہے۔ ماڈرن ڈکشنری، اسٹوڈنٹس، مستقبل کا بے روزگار طبقہ۔ پردہ، جسے لڑکیاں کھڑکی پر ڈالتی ہے۔ کتاب، وقت ضائع کرنے کا طریقہ۔ محبت، جس کے دم سے ریسٹوران آباد ہے۔ دل، بغیر آپریشن کے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ کالج، تفریح گاہ۔ یونیورسٹی، خوشگوار زندگی کے آخری سال۔ شادی، ان تمام گناہوں کی سزا۔ سگنل پر کار رکی تو ایک فقیر مانگنے گیا۔ کار میں بیٹھی عورت بولی، تمہاری شکل کو جانی پہچانی لگتی ہے۔ فقیر بولا، میڈم وی آر فرینڈ آن فیس بک۔ بیوی میکے جاتی ہے اور مزے لینے کے لیے شوہر کو میسج بھیجتی ہے، میری محبت کو اپنے دل میں ڈھونڈ لینا، اور ہاں آٹے کو اچھی طرح گوندھ لینا، مل جائے اگر پیار تو کونا نہیں، پیاس کاٹتے وقت بالکل رونا نہیں، مجھ سے ٹوٹ جانے کا بہانہ اچھا ہے، تھوڑی دیر اور پکا لو آلو ابھی کچا ہے، مل کر پھر خوشیوں کو بانٹنا ہے، ٹماٹر ذرا باریک ہی کاٹنا ہے، کیسی لگی ہماری غزل بتا دینا، نمک کم لگے تو ملا لینا۔ شوہر کا سپر رپلائی، تمہاری ادا تو دل کو بھا گئی، تمہارے جاتے ہی پڑوسن کھانا پکانے آ گئی۔ ایک فقیر نے دروازے پر دستک دی۔ آدمی نے اندر سے پوچھ، کون؟ فقیر، اللہ کا مہمان۔ یہ سن کر وہ آدمی باہر آیا اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گیا اور بولا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اللہ کا گھر یہ ہے۔ ایک چرسی نے آنکھوں کا ہاتھ دے دیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چرسی، ہاں، جسے بھی یہ آنکھیں دو اسے بتا دینا کہ یہ 2 کش لگانے کے بعد ہی کھلتی ہے۔ 2 عورتوں کو 20 سال کی سزا ملی۔ 20 سال ایک ساتھ جیل میں گزارنے کے بعد جب دونوں رہا ہوئے تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب باقی باتیں گھر پہنچ کر کرتے ہیں۔ بیوی، دن رات کرکٹ تنگ آ گئی ہوں میں اس سے، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر کمنٹری کے انداز میں، پہلی بار قدموں کا بہترین استعمال۔ بیٹا باپ سے، پاپا ہمارے گھر میں جن ہے۔ باپ، یہ جن وغیرہ کچھ نہیں ہوتے۔ بیٹا، پاپا نوکرانی کہتی ہے ہمارے گھر میں جن ہے۔ باپ، سامان پیک کرو۔ بیٹا، کیوں پاپا؟ باپ، ابے ہمارے گھر میں کوئی نوکرانی ہی نہیں ہے۔ آدمی، آپ
کا کتا تو بالکل شیر جیسا لگتا ہے، کیا کھلاتے ہیں؟ دوسرا آدمی: یہ کمینہ شیر ہی ہے، سالہ پیار کے چکر میں پڑ گیا تو شکل کتے جیسی ہو گئی ہے۔ ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا مگر اپنے بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے، لیکن ایک اشارہ دیا اور بولی: یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ اچانک ایک بچہ زور سے بولا: اوئے نہ کہو، کوتی پکی ہے کوتی۔ ایک عربی باتھ روم میں فون پر بات کر رہا تھا۔ پٹھان نے سنا تو عربی کو بہت مارا۔ لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا: یہ پاگل اندر تلاوت کر رہا تھا۔ ٹیچر: کوئی ایسا محکمہ بتاؤ جہاں عورت کام نہیں کر سکتی۔ بچہ: فائر بریگیڈ۔ ٹیچر: وہ کیوں؟ بچہ: کیونکہ عورت کا کام آگ لگانا ہے، بجھانا نہیں۔ سردار دوسرے سردار سے: یار، اگر نیند نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ سیکنڈ سردار: نیند کا انتظار کرنے سے اچھا ہے کہ انسان سو ہی جائے۔ اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کر لے جائے۔ ایک سردار جلدی جلدی آ گیا اور بولا: مجھے بھی دکھا دو، جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے کبھی دیکھا نہیں۔ ریس دیکھتے ہوئے خان صاحب نے اپنے ساتھ بیٹے بندی سے پوچھا: انعام کس کو ملے گا؟ آدمی نے کہا: سب سے آگے والے کو۔ خان صاحب: تو یہ پیچھے والے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ایک سردار دوسرے سردار سے: پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی بیچاری کو، بہت چیخ رہی تھی۔ دوسرا دوست: اب کیسی ہے؟ سردار: اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز نہیں آ رہی۔ ایک آدمی نے 100 بار خون عطیہ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ بلڈ بینک انتظامیہ نے اس کی بیوی کو بھی انعام دیا۔ آدمی کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا: مجھے انعام کیوں؟ انتظامیہ نے مسکرا کر جواب دیا: آپ نے نہیں پیا، تبھی ہم نے لیا۔ سردار اپنے بیٹے سے: بیٹا، تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں۔ بیٹا: پاپا، اسکول میں ٹیچر بھی یہی کہتی ہے کہ تم کسی جانور کی اولاد لگتے ہو۔ شوہر: کل سنڈے ہے اور میں نے پوری طرح انجوائے کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ بیگم: اچھا، وہ کیسے؟ شوہر: میں نئی فلم کے شو کے 3 ٹکٹ لے آیا ہوں۔ بیگم: لیکن 3 ٹکٹ کیوں؟ شوہر: تمہاری ماں اور ابا تینوں فلم دیکھنے جاؤ گے۔ استاد شاگرد سے: آدمی کی جان کہاں سے نکلتی ہے؟ شاگرد: کھڑکی سے۔ استاد: وہ کیسے؟ شاگرد: کل جب امی نے بازار سے گھر آ کر گھنٹی بجائی تو ابو نے آنٹی سے کہا کہ جان تم کھڑکی سے نکل جاؤ۔ رات کے 1:30 بجے طوفانی بارش میں ایک آدمی پیزا لینے پہنچا۔ سیلز مین: سر، کیا آپ شادی شدہ ہے؟ آدمی: اللہ کے بندے، خود سوچ، کیا اس طوفانی موسم میں کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ ایک پٹھان اپنی بابی کو خوب مار رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم اپنی بابی کو کیوں مار رہے ہو؟ پٹھان: ہمارا باپ بھی اچھی عورت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا: تمہیں کیسے پتا چلا؟ پٹھان بولا: او یارا، میں جس دوست سے بھی پوچھتا ہوں کہ تم کس سے فون پر بات کر رہے ہو، وہ یہی کہتا ہے تیری بابی سے۔ لڑکی: میں جب بھی تمہیں فون کروں تم شو کر رہے ہوتے ہو، تم دن میں کتنی دفعہ شو کرتے ہو؟ لڑکا: 30-40 دفعہ۔ لڑکی: تم پاگل ہو؟ لڑکا: نہیں، میں نائی ہوں۔ ایک داماد اپنے سسرال گیا۔ ساس نے پوچھا: بینگن شریف پکا لوں یا بھنڈی مبارک یا پالک بھاگ کھانا پسند کریں گے؟ داماد بولا: میں گنہگار بندہ ہوں، بغیر وضو ان مقدس سبزیوں کے نام بھی لینے کے قابل کہاں، بس کوئی بے غیرت آوارہ سا مرغا پکا لے۔ لڑکی اپنے نابینا عاشق سے: کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم میرے حسن کو دیکھتی۔ لڑکا: اگر تم خوبصورت ہوتی تو آنکھوں والے تمہیں میرے لیے چھوڑتے، اندھا ہوں، پاگل نہیں ہوں۔ ہائی دوستو، تو کیسے لگے میرے جوکس؟ اگر آپ کو کوئی بھی جوکس پسند آ گئے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں کہ کون سے جوکس آپ کو پسند آ گئے۔ اور ہاں دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا، کیونکہ میرے اس چینل پر کوئی فضول ویڈیو میں ایسے نہیں ڈاؤن لوڈ کرتا جو آپ اور آپ کے بچوں
کے لیے نقصان دہ ہو۔ آپ اپنے بچوں کے لیے میرا یہ چینل بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو دیکھیے کہ میرے اس چینل پر فحاشی کی کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں اور نہ ہی میں اپلوڈ کروں گا، کیونکہ میں اس پر ایک ایسی فنی اور بہت دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جو مجھے لائک اور پسند ہوتے ہیں، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی خطرناک نہیں ہوتے اور آپ کے لیے بھی